أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ ہمیں ہرا دیں، یعنی ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہمارا مقابلہ کرتے ہیں۔ اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہو کر ان کو لایا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میرا رب ہے وہ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ناپ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے گا، اس کا نعم البدل دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو جمع کیا جائے گا، یعنی تمام مسلمانوں کو اور تمام مشرکین کو، سب کو قیامت کے دن جب جمع کیا جائے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو تمہاری ہی پوجا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کو حاضر کر کے کہے گا کہ یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے۔ قالوا سبحانک، تو فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، کہ اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا دوست ہے، ہمارا نہ کہ یہ، یعنی ہم تمہارے اے اللہ ہم تیری طرف ہیں نہ کہ ان کی طرف۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی وہ جن شکل بنا کے آ جاتے فرشتوں کی، لوگ سمجھتے فرشتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ جنات ہوتے تھے۔ آج کل اکثر لوگ گھروں میں کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں بابا جی رہتے ہیں، تو وہ جنات ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کوئی فرشتہ ہے، فرشتے نہیں ہوتے، وہ جنات ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یہ عبادت کرتے تھے جنوں کی، اکثرہم بہم مؤمنین، اور اکثر ان میں سے ان جنات پر ہی ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، بس آج کے دن نفع نہیں دے گا تمہارا بعض کو کچھ بھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، آج کے دن مالک نہیں ہے تمہارا بعض کے لیے نہ نفع کا ولا ضرّ، نہ نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کہیں گے قیامت کے دن ظالموں سے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو اس جہنم کے عذاب کو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے۔ تو آج کے درس میں 3-4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری آیتوں میں جو ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اس قرآن پاک کو مانتے نہیں تھے، کبھی کہتے تھے ہم بھی اس کی مثل بنا سکتے ہیں، مقابلہ کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، پیچھے بات چلی تھی نا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، کہ جب بھی کسی بھی بستی میں کوئی نبی بھیجا گیا تو اس کے جو خوشحال لوگ کہتے تھے انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، نبی سے کہتے جو تم کتاب لے کر آئے ہو، جو تم اللہ کے پیغامات لائے ہو، ہم اس سب کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال ہے، اولاد کی کثرت ہے، مال کی کثرت ہے، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہمارے قریب نہیں کرتے، ہم مال اور اولاد کے ذریعے سے قرب حاصل نہیں ہوگا۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، مال اور اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تم ہمارا قرب حاصل کر سکو۔ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے وہ ہمارا قریبی ہے، اللہ نے فرمایا فاولئک لہم جزاء الضعف، ان کے لیے دگنا اجر ہے ان کے اعمال کا، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں میں ہوں گے امن کے ساتھ جنت میں۔ اور جو مقابلہ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں بھئی ہم ان نبیوں سے کہتے تھے تمہارے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کریں گے، جو تم لے کر آئے ہو اس کے ہم منکر ہیں، تو یہ گویا کہ مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر نہیں چل رہے۔ تو فرمایا اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ تو پھر جب گرفتار ہو کر آئیں گے تو اللہ نے پیچھے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ تم ان کی اس وقت حالت دیکھو جب یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، عاجزی کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخ و پکار کر رہے ہوں گے ربنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اب ہم اچھے عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اب اسی میں ذلیل ہو کر رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ تو ان کے بارے میں پہلی آیت میں تو ان لوگوں کے جو اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، ظالم ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں اور بڑی دنیا میں تکبر اور غرور کی زندگی گزار رہے ہیں، قیامت کے دن یہ گرفتار ہو کر آئیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، پیچھے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس رزق زیادہ ہے اس لیے اللہ ہم سے راضی ہے، اور عام طور سے آج کل لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، کئی لوگوں سے کہا جاتا ہے بھی نماز پڑھا کرو اللہ رزق میں برکت ڈالے گا، تو وہ کہتے ہیں فلاں بندہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کی تو اتنی دکان چل رہی ہے، اتنا کاروبار چل رہا ہے، اس کے اتنے اچھے حالات ہیں، تو ہم نماز پڑھیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز اور عبادات ہم نے رزق کے لیے نہیں پڑھنی، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی۔ جو مال دولت رزق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں، یہ تو ایک انتظامی امور ہے۔ اصل جو اعمال کا بدلہ وہ آخرت میں مرنے کے بعد ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں گے پھر اللہ ہمیں رزق دے گا، ایسی بات نہیں، رزق اللہ سب کو دے رہا ہے، اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دے رہا ہے، چوپایوں کو بھی دے رہا ہے، زمین میں رینگنے والے جانور ان کو بھی رزق ملتا ہے، فضا میں اڑنے والے پرندے ان کو بھی رزق ملتا ہے، دریاؤں میں صحراؤں میں رہنے والے جانور سب کو رزق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو رزق کا تعلق عبادات سے نہیں بلکہ عبادات کا جو اجر و ثواب ہے وہ مرنے کے بعد۔ ہاں عبادات کی برکت سے رزق میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، تھوڑے رزق میں اللہ سارے کام بنا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سکون عطا فرماتے ہیں۔ عبادات کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون اور اطمینان دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو شخص بھی اچھے اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا، ایمان لائے گا اور اچھے اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو حیات طیبہ سکون والی زندگی عطا فرمائیں۔
اس لیے اعمال کی برکت سے سکون اور اطمینان ملے گا، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک آدمی ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ اربوں خربوں بیکار ہیں۔ اور ایک آدمی جھونپڑی میں رہتا ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اور سکون ہے، تو یہ اس سے 1000 درجہ بہتر ہے جو بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے، محلات میں رہ کر، جس کو نیندیں نہیں آ رہی اور سینکڑوں بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی تندرستی اور عافیت کی زندگی ایک جھونپڑی میں گزار رہا ہے، 2 وقت اس کو کھانا مل جاتا ہے اور سکون کی زندگی ہے، یہ اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ سکون کا مل جانا یہ سب سے بہتر ہے، اور اعمال صالحہ کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ جس کو مل کے سب کچھ مل کے، مرنے کے بعد پھر جو اس کو انعامات ملیں گے، وہ مالدار لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ارب پتی کھرب پتی لیکن نافرمانی، قیامت کے دن وہ تو گرفتار کر کے ان کو لایا جائے گا، اور ایمان اعمال صالحہ والوں کو انعامات ملیں گے۔ اگلی بات، بے رزق میں برکت کیسے آئے گی اور رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک گر بتلا دیا۔ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ فرمایا جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، اللہ اس کو اتنا ہی بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ دیکھو نا، یہ تو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں 10 دنیا میں 70 آخرت میں، 10 دنیا میں 70، یہ کم از کم ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرو، 10 دنیا میں 10 ملیں گے، 10 خرچ کو کرو 100 ملیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آخرت میں جو اس کا اجر و ثواب ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ کم از کم ہے 10۔ تو اس لیے جن لوگوں نے اس گر کو سمجھ لیا تو وہ تو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ اور جو بیچارے اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں بھی ہم نے یہ خرچ کیا تو ہم تو غریب ہو جائیں گے، ہم تو مسکین ہو جائیں گے، تو وہ بیچارے ساری زندگی کڑتے ہی رہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھو، اللہ کے نبی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، خدا کی قسم، صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور کسی کو معاف کر دینے سے یا کسی سے معافی مانگ لینے سے عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ قرآن کی دوسری ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، سود کو، جو سود کے ذریعے سے مال اکٹھا کرتا ہے اس کا مال تباہ ہوتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، یعنی آخرت میں بھی اس کو بڑھائیں گے اور دنیا میں بھی اس کا مال بڑھے گا۔ تو یہاں بھی فرما دیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطِ منفق خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کو اچھا بدل عطا فرما، اس کو نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ بدعا کر رہا ہوتا ہے اللہم اعطِ ممسک تلفا، اے اللہ جو روک کر رکھے، جو اپنے مال کو روک کر رکھے، اس کے مال کو ضائع کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے، تو اس کا مال دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی۔ جو خرچ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کو جب جمع فرمائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو جبرائیل کی پوجا کرتا ہے، کوئی میکائیل کی، کوئی فرشتہ۔ کئی لوگ گھروں میں، اور یہ تو ہمارے اکثر جاہل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں بابا رہتا ہے، ہم اس کے لیے چراغ جلاتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے یعنی اس جگہ کو صاف کرتے ہیں، ایک کونا بنایا ہوتا ہے اور کہتے ہیں اس میں چراغ جلاتے ہیں جمعرات کے جمعرات، پھر اس کے سامنے اپنی منتیں حاجتیں مانگتے رہتے ہیں، جی ہمارا بابا جی فلاں کام بنا دو ہمارا، اور کہتے ہیں جی یہ فرشتے ہیں، حالانکہ وہ فرشتے نہیں ہوتے، وہ جنات ہوتے ہیں۔ گھروں میں جنات ہر جگہ ہوتے ہیں، کہیں کہیں ظاہر ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بابا جی،
وہ بابا جی کی شکل بنا کے نا سفید لباس میں کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں کبھی کچھ، تو لوگ کہتے ہیں جی بابا جی ہیں، حالانکہ وہ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بابا جی کو حکم، کسی بابا جی کو حکم نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں رہے۔ یہ جو جنات ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ویران جگہوں میں رہو، جہاں کوئی نہ رہتا ہو، قبرستانوں میں، ویرانوں میں، کھنڈرات میں، وہاں رہو، کسی کے گھروں میں نہ رہو۔ جو گھروں میں آ کر گھس بیٹھی، جس کو کہتے ہیں گھروں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جنات ہوتے ہیں اور وہ اپنی پوجا کراتے ہیں۔ پھر اس کونے میں کوئی وہاں چارپائی بچھا لے، اس کو تنگ کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بابا جی کو ہم نے، وہ بابا جی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بابا جی نہیں ہوتے، وہ شیطان ہوتا ہے گھروں میں جنات کی شکل میں۔ اور یہ چراغ جلاتے ہیں ان کے لیے، اور وہاں نظر و نیاز، اگربتی، تو یہ سب ان کی ایک قسم کی پوجا ہے۔ تو جمعرات کے دن چراغ جلانا تو یہ جہالت ہے، کہ ان کو چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتے ہیں اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو سامنے کرے گا، اور ایسے لوگوں کو جو ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے منتیں حاجتیں مانگتے تھے، مشکلیں حل کرواتے تھے، ان کو اللہ سامنے لے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ لوگ تھے جو تمہاری پوجا کرتے تھے، فرشتوں سے کہا ہے، تو فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف نہیں ہیں، اللہ تیری طرف کے ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نام ہمارا لیتے تھے، اور اکثر جنوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آج کل لوگ جنوں کی باتوں میں سمجھتے ہیں غیب جانتے ہیں، یہ جنات سب کچھ جانتے ہیں، تو جنات کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان کے سامنے کوئی بات ہو تو وہ جانتے ہیں، باقی غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ باقی تفصیل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہد الناس والجان جميعا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔